خاندان اشتہاد کی مشہور و معروف شخصیت سید ابن الحسین مہدی نظمی، جو اردو ادب کے شہرۂ آفاق ادیب اور شاعر ہیں، جنہوں نے اردو کے اکثر اصناف میں نثر اور نظم دونوں میں اپنے قلم کو گردش دی ہے، ان کا مرثیہ امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے سفر کے متعلق پیش خدمت ہے۔ یثرب سے جگر بند پیمبر کا سفر ہے، کوہرام مدینے میں ہے سرور کا سفر ہے، عباس علی قاسم و اکبر کا سفر ہے، شبیر کے ہمراہ 72 کا سفر ہے، دل روئے نہ کیوں سبط رسول مدنی کا، صدمہ ہے وطن چھٹنے کا غم بے وطنی کا، ہوتی ہے مزار شہ بطحا سے جدائی، شبر کی لہر تربت زہرا سے جدائی، بیمار و تپاں فاطمہ صغرا سے جدائی، واہ حسرتا بیٹی کی ہے بابا سے جدائی، شبیر ہیں خاموش کہ کچھ کہہ نہیں سکتے، اب شہر میں نانا کے مگر رہ نہیں سکتے، ہے شام کے والی کو پیمبر سے عداوت، مرجانہ کے بیٹے کو ہے حیدر سے عداوت، ان دونوں کو ایک ساتھ ہے سرور سے عداوت، رکھتی ہے خزاں جیسے گلے تر سے عداوت، اندیشہ ہے یہ قلب شہنشاہ زمن میں، برسے نہ کہیں خون پیمبر کے چمن میں، شہ خطرے عادا سے کنارہ کرے کیوں کر، کثرت ہے مظالم کی گزارا کرے کیوں کر، بربادی یثرب کا نظارہ کریں کیوں کر، تاراج مدینہ ہو گوارا کریں کیوں کر، مجبور سفر پر پسرے شاہ نجف ہے، دشمن کی نظر گنبد خضرا کی طرف ہے، حاکم ہے مدینے کا ولید ستم آرا، مروان کو حیدر کے گھرانے سے ہے کینہ، بیعت کا سوالی ہے عدو شہ بطحا، ڈر ہے کہ اٹھائے نہ حکومت کوئی فتنہ، تدبیر سے حالات کا رخ موڑ دے شبیر، اب ایک ہی صورت ہے وطن چھوڑ دے شبیر، رد کر چکا بیعت کو بنے حیدر صفدر، ٹھکرا چکا شاہی کا بھرم سبط پیمبر، مروان و ولید ستم ایجاد و جفا گر، خنجر کو تہے آستین بیٹھے ہیں چھپا کر، حالات کی صورت پہ نظر رکھتے ہیں مولا، دشمن کے ارادوں کی خبر رکھتے ہیں مولا، کوفے سے چلے آتے ہیں ہر روز یہ مکتوب، خاطی ہیں ہدایت ہے ہمیں آپ کی مطلوب، ہم کتنے برے ہی سہی ہیں آپ سے منسوب، ہیں آپ ہی اللہ کے محبوب، محشر میں خدا سے نہ پیمبر سے ڈریں گے، آئے نہ اگر آپ تو ہم شکوہ کریں گے، اس حال میں شبیر ہیں اور عزم سفر ہے، بیداد کا احساس ہے صدموں کی خبر ہے، معلوم ہے پرخار ہر ایک راہ گزر ہے، سرور کی مگر چشم مشیت پہ نظر ہے، کوفے کے سفر پر شہر دلگیر نہ جائیں، اصرار ہے احباب کا شبیر نہ جائیں، لیکن سفر شاہ کا تیار ہے ساما، ہر فرد ہے مغموم تو ہر شخص پریشان، فریاد بلک کوئی چاک گریباں، مضطر ہے کوئی غم سے کوئی اشک بداماں، سوکھے ہیں گلے گھٹتا ہے دم آتی ہے ہچکی، اور تھم جاتے ہیں جب اشک تو لگ جاتی ہے ہچکی، کوفے کی زمین خون شہیدی کی ہے پیاسی، احساس پہ آلام کی چھائی ہے گھٹاسی، ہر سمت مدینے میں برستی ہے اداسی، وہ عالم حسرت ہیں کہ چہرے ہیں کپاسی، ہیں گنبد خضرا کے پسیجے ہوئے پتھر، اور روتا ہے پیمبر تو ہیں بھیگے ہوئے پتھر، اشکوں کو چھپائے ہوئے پلکوں کی ردا میں، ہیں سبط نبی مجمع اصحاب وفا میں، آتا ہے نظر آئینہ صبر و رضا میں، جو درد مسلسل ہے دل شاہ ہدا میں، ہم اہل مدینہ پہ ترس کھائیے مولا، کہتے ہیں سبھی لوگ کہ رک جائیے مولا، زینب سے خواتین مدینہ کا ہے کہنا، اے بنت شہ انبیاء اے دختر زہرا، موسم ہے سفر کا نہ مناسب ہے زمانہ، بے شیر ہے نازک سی کلی گل ہے سکینہ، گرمی سے جھلس جائیں گے صحرائے بلا میں، کملائیں گے یہ پھول بیاباں کی ہوا میں، ہے شدت تب
لاغر و بیمار ہے صغرا، ماں باپ سے چھٹ جانے کا اٹھے گا نہ صدمہ، ہے دور بہت دور ابھی حج کا مہینہ، اس وقت سفر کا نہ کریں شاہ ارادہ، گرمی و تمازت کا نکل جائے گا موسم، 2-4 مہینوں میں بدل جائے گا موسم۔ زینب نے کہا بیویوں سچ ہے ولے شبیر، کچھ ایسی افتاد ہے کچھ دن سے ہے دلگیر، سورج سے نظر آتی ہے عالم کی تصویر، کیا زور کسی کا کہ نہیں چارہ تقدیر، جو دل میں ہے بھائی کہ بہن جان چکی ہے، حالات کی تصویر کو پہچان چکی ہے۔ صغرا نے کہا ماں سے کہ بابا کو بلا دو، دم میرا نکلتا ہے مسیحا کو بلا دو، آسا ہو مجھے موت کی منزل یہ دعا دو، کچھ دم کی مہماں میرے مولا کو بتا دو، پہلو میں عجب رنگ ہے اب دل کے عمل کا، آتا ہے پسینہ میرے ماتھے کے اجل کا، ہر سانس میں تکلیف ہے ہر لہجہ ہے بھاری، پہلے ہی چلی باپ سے بیٹی کی سواری، 2 روزہ سہی عمر مگر خوب گزاری، ہوتی ہے رہائی غم ہستی سے ہماری، جو ملتے رہے ہم سے وہ اب غم نہ ملیں گے، کہہ دیجئے بابا سے کہ اب ہم نہ ملیں گے۔ ماں بولی پیغمبر کی نواسی ہو میری جان، لازم ہے تمہیں صبر ہے اللہ نگہباں، ایسی تو نہیں تب کہ ہو تم اتنا ہراساں، ایسی نہ کرو بات کہ وہ باپ پریشان، کچھ کم نہیں صدمات زیادہ نہ کرو تم، بیٹی غم سرور میں اضافہ نہ کرو تم۔ صغرا نے کہا صبر کا مقدور نہیں ہے، ظاہر میرا احوال ہے مستور نہیں ہے، بینائی ہے کم آنکھ میں وہ نور نہیں ہے، سچ کہتی ہوں میں میری اجل دور نہیں ہے میری گھڑی آخری، بابا کو بلا دو، شاید کہ مداوا ہو مسیحا کو بلا دو۔ فضا نے کہا شاہ سے اے سید والا، میں دیکھ کے آئی ہوں کہ بے حال ہے صغرا، صدمے سے بخار اور بھی بڑھنے لگا مولا، کچھ چارہ گری کیجئے ہیں آپ مسیحا، تسکین کے الفاظ سے صدمات گھٹیں گے، کچھ آپ کی باتوں سے خیالات بٹیں گے۔ فضا سے سنی شاہ نے جب حالت صغرا، غم اور زیادہ ہوا دل اور بھی دھڑکا، گردن کو جھکائے ہوئے زہرا کا دلارا، بیٹی کے قرین آ گیا احمد کا نواسا، شفقت جو ملی باپ کی بیٹی کو علم میں، کچھ تپ میں کمی ہو گئی کچھ شدت غم میں۔ سرور نے کہا صبر کرو دل کو سنبھالو، خالق کی خوشی کے لیے ہر رنج اٹھا لو، جس غم میں گرفتار ہوں اس غم سے بچا لو، تم گھر میں سلامت رہو بابا کی دعا لو، یوں ہوگی پریشان تو گھبرائیں گے سب لوگ، کچھ روز کی ہے بات پلٹ آئیں گے سب لوگ، جو تم سے جدائی کا غم کہہ نہیں سکتا، فی الحال مدینے میں مگر رہ نہیں سکتا، آفت ہے جو اسلام پہ وہ سہ نہیں سکتا، اشکوں میں مگر دل کا لہو بہہ نہیں سکتا، مجھ کو بھی تسلی ملے وہ بات کہو تم، امت کے لیے خیر کے کلمات کہو تم 8 پہر میرے خیالوں میں رہو گی، سائے کی طرح قافلے والوں میں رہو گی، در پردہ دل زار کے چھالوں میں رہو گی، اور تم گھر کا اجالا ہو اجالوں میں رہو گی، ہے تم کو دل و جاں سے سوا چاہنے والی، نانی ہے یہاں ماں سے سوا چاہنے والی، مایوس نہ ہو میری جدائی کے سبب سے، کیوں کرتی ہو کیا فائدہ اس رنج و تاب سے، امید کو وابستہ رکھو رحمت رب سے، خوش ہو کہ خدا حافظ و ناصر کہو سب سے، بابا کی دعائیں لو سدا شاد رہو تم، اس گھر میں سلامت رہو آباد رہو تم۔ اتنے میں صدا آئی کہ ہے قافلہ تیار، شبیر اٹھے چوم کے پیشانی بیمار، بازو پہ دعا پڑھ کے یہ بولے شہ ابرار، دیتا ہوں سپردی میں خدا کی تمہیں زنہار، کیا فکر کہ اللہ نگہبان ہے صغرا، غفار وہی ہے وہی رحمان ہے صغرا۔ چپ ہو گئیں سرور کی نصیحت کے اثر سے، منہ تکنے لگی شاہ کا حسرت کی نظر سے، ایک ٹیس اٹھی دل میں دل سے تو ایک درد جگر سے، روکے نہ رکے اشک علم دیدہ تر سے، بیمار نے پھر تھام کے ہاتھوں کو جگر سے، بیمار نے پھر تھام کے ہاتھوں سے جگر کو، تسلیم کی آنکھوں کے اشارے سے پدر کو،
رخصت ہوا، بیٹی سے پیغمبر کا نواسا، ماں پیار سے کہنے لگی اے فاطمہ صغرا بلوائیں گے یا آئیں گے لینے تمہیں بابا؟ مومن کے لیے صبر اللہ کو پیارا، دکھ سکھ بھلا کس شخص کی قسمت میں نہیں ہے، بندے کا کوئی دخل مشیت میں نہیں ہے۔ سامان سفر گھر سے نکلنے لگا باہر، محمل ہوئی تیار پہ بنت پیغمبر، پہنایا گیا شاہ کے رہوار کو زیور، آواز دی عباس نے دروازے پہ آ کر، فرماتے ہیں شہ ضبط کرو رنج و علم کو، تاخیر سواری میں نہ ہو اہل حرم کو۔ زینب نے بھتیجی سے کہا اے میری بیٹی، تسلیم و رضا عادت و فطرت ہے ہماری، یثرب سے سفر شاہ کا مرضی ہے خدا کی، اچھا ہے یہی مرضی رب پر رہو راضی، یا آل پیغمبر پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اس وقت کرو صبر تو یہ چیز بڑی ہے۔ معصوم سکینہ نے کہا جاتے ہیں خواہر، لو پیار سے گودی میں جدا ہوتے ہیں اصغر، رخصت کے لیے آ گئے ہم شکل پیغمبر، تسلیم کرو بھائی کو اے خواہر مستر، آداب بجا لو پریشان کھڑے ہیں، کچھ دیر سے خاموش چچا جان کھڑے ہیں۔ صغرا نے خدا حافظ و ناصر کہا رو کر، فرمایا لبے خوش سے خالق اکبر، سکتے و بہن شاد رہیں اکبر و اصغر، قربان میری جان سلامت رہیں سرور، بابا کی جدائی میں گزر جائے گی صغرا، اور تنہائی کی تکلیف سے مر جائے گی صغرا۔ تسلیم کے انداز میں گردن کو اٹھایا، حسرت سے چچا جان کو نزدیک بلایا، بولی کہ عجب غم مجھے قسمت نے دکھایا، اللہ کی رحمت کا رہے آپ کے سایہ، آدھا سے ہمہ وقت خبردار رہیں آپ، آرام کرے شاہ تو بیدار رہیں آپ۔ رخصت ہوئے سب لوگ تو گریا ہوا ہر سو، بیمار کی پلکوں پہ لرزنے لگے آنسو، بیتاب ہوا قلب بکھرنے لگے گیسو، صابر تھی مگر غم پہ نہ تھا صبر کو قابو، ہمشیر کے پہلو سے سسکتی ہوئی اٹھی، اور معصوم سکینہ تھی بلکتی ہوئی اٹھی۔ ہلتے ہیں مدینے ہلتی ہے مدینے کی زمین، شور فغاں سے آتی ہے صدا گریے زہرا کی جنا سے، حسرت سی ٹپکتی ہے در و بام مکاں سے، چھٹتا ہے وطن دل بر سلطان زماں سے، آمادہ ہجرت ہوا ہے مت کا نواسا، جاتا ہے مدینے سے محمد کا نواسا۔ ہر شخص غم فرقت سرور سے تپاں ہے، ہر آنکھ کے پردے میں لہو دل کا رواں ہے، ہر صاحب ایمان کی زبان اوہا کنا ہے، ہر کوچہ و بازار میں فریاد و فغاں ہے، جاتی ہے سواری شہ علی کی وطن سے، لٹتا ہے چمن باغ میں جاتا ہے چمن سے، نظمی ہے رواں قافلہ سلطان امم کا، ہر راہ مصیبت کی ہے ہر مرحلہ غم کا، یثرب سے پسر جاتا ہے مولود حرم کا، ہر سو ہے مدینے میں سما رنج و علم کا، زہرا کے گلے ناز خدا حافظ و ناصر، ہے ایک ہی آواز خدا حافظ و ناصر۔